بسم اللہ جی جی الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستان سپیس کے ساتھ میں ہوں شام الحق، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسٹرالوجر ہیں محمد شہزاد صاحب. السلام شہزاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام تشم اللہ بھائی. بہت شکریہ. شہزاد صاحب، عرب میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے حماس کی اور فلسطین کی. اگر آپ نے اس کے حوالے سے کچھ دیکھا تو اس کا بتائیں، کیا ہونے جا رہا ہے اس جنگ میں؟ کیا وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے، رک سکتی ہے، ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، آج سے جو مارس ہے نا وہ اسکارپیو میں انٹر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اسکارپیو جنگ و جدل کا سٹار ہے، اور مارس جنگ و جدل کا کارک ہے. تو یہ مہینہ جو ہے نا، جو جنگ کے حوالے سے شدت اختیار کرتا نظر آ رہا ہے. مسائل اور دہشت اور پریشانی اور تکلیف نظر آ رہی ہے. یعنی کہ ٹھیک ہے، جو جنگ ہے نا یہ بڑھے گی. ٹھیک، ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، پورے عرب ممالک میں پھیل سکتی ہے. یہ بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہوتی نظر آ رہی. اچھا، پاکستان پہ اس جنگ کے آپ کو اثرات نظر آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے، جو اگر وہ پاکستان مسلم کنٹری ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان معاملات میں بہت زیادہ ٹچی ہوتے ہیں. تو اثرات تو پڑیں گے اس میں، مگر ایگزیکٹ اثرات بتانا ذرا مشکل ہے، کیونکہ پاکستان ان کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، کیا کوئی ورلڈ وار چھڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ کیوں امریکہ اور یورپین کنٹریز، انگلینڈ، سارے کھڑے ہو گئے جا کے اسرائیل کے ساتھ، اور مسلمان کنٹریز زیادہ، اور چائنا اور رشیا کھڑا ہو رہا کہ فلسطین کے ساتھ، اور پاکستان ظاہر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے. اس میں آپ کو کوئی ورلڈ وار یا کچھ طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب سورج گرہن اور چاند گرہن لگاتار لگتے ہیں نا، تو مسائل اور پریشانیاں، رکاوٹیں آتی ہیں دنیا میں. تو اب یہ 14 کو گرہن ہے، اکتوبر کو سورج گرہن، اور 29 اکتوبر کو ہے چاند گرہن. تو ہم کہہ سکتے ہیں دسمبر تک دنیا کے حالات کشیدہ رہیں گے. جیسے وہ کورونا آیا تھا تو ان دنوں ہماری پیشین گوئی یہ تھی کہ ورلڈ وار لگ رہی ہے، خاتمہ نظر آ رہا ہے، مگر وہ ہوا کیا تھا؟ کورونا آیا تھا. ایسے ہی یہ 2 گرہن ہے، یہ دسمبر تک جنگ و جدل کا بازار گرم رہے گا. اس میں بڑا ٹف اینڈ ٹائٹ ٹائم بھی آ سکتا ہے نومبر میں، مگر دسمبر کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ہو جائے گا. کوئی عالمی جنگ وغیرہ نظر نہیں آئے. ٹھیک. اچھا، سورج گرہن اور چاند گرہن سے بچنے کے لیے ہم پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ صدقہ زکوٰۃ کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کے بارے میں اگر کچھ بتا سکے، احتیاط دیکھیں، کیسے سب سے کی پہلے جائے؟ تو جو مسنون طریقہ کار ہے کہ 2 رکعت نماز نفل کسوف اور خسوف، یعنی کہ ہم اس کو اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل چاند گرہن، یا 2 رکعت نماز نفل سورج گرہن ان اوقات میں پڑھی جائے. اور جب سورج گرہن ہوتا ہے تو 1 کلو گندم یا باجرہ فی فرد کے حساب سے اس کا صدقہ کرنا چاہیے. اگر گندم ہے تو کسی مستحق کو 8-10 بندے 8-10 کلو ہو جائے گی، تو وہ کسی مستحق فرد کو دے دیں. ٹھیک ہے. باجرہ ہے تو وہ 1-1 مٹھی باجرہ لے کے سارے گھر کا وہ پرندوں کو ڈال دیں. ایسے ہی جب چاند گرہن ہوگا تو 2 کلو آٹا یا 2 کلو چاول کا صدقہ فی فرد کے حساب سے کیا جائے گا. یہ اس کے بچنے کا طریقہ کار ہے. باقی یہ ہوتا ہے کہ حاملہ عورت کو اس وقت کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، وہ لیٹ جائے، قرآن شریف کی تلاوت کرے. ٹھیک ہے. باقی عمل حضرات اس وقت میں مختلف الٹے پلٹے کام کرتے ہیں، کوئی بندشوں کے کام کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کے منتر شنتر پڑھتے ہیں، وہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے. ٹھیک. اور نواز شریف صاحب کو سورج گرہن اور چاند گرہن سے بچنے کے لیے آپ کی نظر میں کیا کرنا چاہیے اس ٹائم؟ یا رک جانا چاہیے، پاکستان نہیں آنا چاہیے اس ٹائم پہ انہیں؟ دیکھیں، میرے حساب سے ان کو ابھی پاکستان نہیں آنا چاہیے، اور شاید وہ نہ آئے. ٹھیک. آپ کو پاکستان آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے؟ جی، اگر آئیں گے تو وہ جیل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں جیل سے رہا ہو سکتے ہیں، لیکن فوری طور پہ نہیں، لیکن ان کی پارٹی کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، پی ٹی آئی یعنی کہ جو پارٹی ہے نا، تحریک انصاف کے نام سے، اس کا ہم سائن لبرا مانتے ہیں. تو لبرا اس وقت زوال میں ہے. مجھے ان کا کوئی فیوچر میں کوئی کردار نظر آ نہیں رہا. پارٹی آپ کو نہیں نظر آ رہی کسی بھی طرح؟ اور علیم خان کی اور پرویز خٹک کی نئی پارٹیاں بن گئی ہیں، ان کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہو؟ نہیں، پارٹیاں پاکستان میں صرف 2 ہی ہوں گی، پیپل پارٹی اور نون لیگ. ٹھیک ہے. مگر یہ بھی آپس میں کوئی اتنے زیادہ مقابلہ بازی نہیں ہوگی. ایک یک طرفہ سا کھیل ہوگا، اور مشترکہ سی گورنمنٹ، جیسے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، ایسی گورنمنٹ اگلی بنتی نظر آ رہی ٹھیک. اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وائس چیئرمین ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے، جنوبی پنجاب سے، ملتان سے ان کا تعلق ہے، آپ کے علاقے کے قریب کے ہی ہیں.
ان کے بارے میں جی بتائیں، ان کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ شاہ محمود صاحب قریشی کا نا جو سائن بنتا ہے نام کے حساب سے وہ بنتا ہے کیوریس، اور کیوریس والے اس وقت 60 سٹی کی زد میں ہیں، یہ 2 سال تک ان کی 60 سٹی چلے گی، تو دیکھ لیں وہ جیل میں ہیں، پریشانیاں ان کی بڑھ رہی ہیں، تو 2 سال تک تو ان کا بھی کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا۔ اور پرویز الہی صاحب کا وہ بھی بیچارے اندر ہیں، سی ایم پنجاب رہے، ہمیشہ سے کہا جاتا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں، اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ ذرا آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے اور بھگت رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ پرویز لائی صاحب جو ہے نا ان کا مستقبل روشن تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ نواز شریف اپنا یہ تھا شاہ محمود قریشی اور عمران خان سے ذرا بہتر ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دسمبر میں باہر آ جائیں گے، مگر وہ سیاست سے پھر آؤٹ ہو جائیں گے، ایکٹیو سیاست ٹھیک نہیں کریں گے۔ ٹھیک اور مونس الہی صاحب ان کے بیٹے ہیں، کیا ان کی پارٹی ختم ہو جائے گی یا بیٹے وغیرہ باقی فیملی پولیٹکس میں رہے گی؟ نہیں وہ پارٹی پولیٹکس میں رہے گی، مگر وہ ابھی واپس پاکستان آتے نظر نہیں آ رہے، یعنی کہ وہ ابھی تھوڑی یہ 2-3 سال جو ہے نا ان کی یہ خاندان پرویز لائی خاندان یہ بیک میں چلا جائے گا۔ ٹھیک، اچھا مریم نواز کے بیٹے ہیں، انہوں نے کل ڈیورس دی ہے اپنی بیوی کو، ان کی علیحدگی ہوگی اپنی بیوی سے، مریم نواز کے بیٹے کی، صفدر کیا نام ہی مائنڈ سے نکل گیا، جنہیں سب جنید صفدر کی۔ اچھا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مریم نواز کا فیوچر، ان کی فیملی وہ کیسے افیکٹس ہوں گے؟ سورج گرہن اور چاند گرہن کو، اور ان کا فیوچر کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اگر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کی جائے تو جو ہے اپنا نا ان کا سورج گرہن مریم صاحبہ کے تیسرے خانے میں لگے گا، تیسرا خانہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، سوشل معاملات کا اور عزیز و اقارب کا، تو ان کے جو جلسے ہیں وہ فیکٹس ہوں گے، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں خرابی آ سکتی ہے، اور ان کے سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کا اسکینڈل، جیسے وہ ابھی بیٹے کی طلاق کا مسئلہ آ گیا، تو اس کو ذرا سنبھالنا، میڈیا یعنی کہ ان کے خلاف چلے گا، میڈیا میں ان کے اسکینڈل نظر آ رہے ہیں اکتوبر کے اندر۔ نومبر میں جو سورج گرہن چاند گرہن لگے گا وہ لگے گا ان کے 8ویں خانے میں، تو سوری جی وہ ان کے لگے گا 10ویں خانے میں، تو نومبر کا جو گرہن ہے اپنا وہ بھی ان کے 10واں خانہ کیریئر اور اقتدار کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مریم صاحبہ کا جو اکتوبر اور نومبر ہے نا وہ پریشان کن ہی نظر آ رہا ہے، سوشل معاملات کے حوالے سے، اقتدار کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، کیریئر کے حوالے سے پریشانی ٹھیک نظر ہوگا، آ ان رہی ہے۔ کی فیملی بھی اچھے نہیں رہیں گے، فیملی کے حالات بھی آپس میں اچھے نہیں نظر آ رہے آپ کو؟ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا جو انٹرم سیٹ اپ ہے پاکستان کا، ایک انوار الحق صاحب پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہیں، وہ انہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ان کا اقتدار کیسا رہے گا؟ انوار الحق صاحب کا اقتدار ظاہر ہے کہ اب الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، وہ اقتدار میں ان کا لمبا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بہتر کارکردگی کر جائیں اور آئندہ آنے والے سیٹ اپ میں کوئی اپنا نام بنا دیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ ایم اے شہزاد صاحب، محمد شہزاد صاحب، آپ کے وقت دینے کا، تھینک یو ویری مچ۔ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ویڈیو کو شکریہ۔ لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔